اس سے پہلے کہ اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے، میں گزارش کرتا ہوں جناب سلطان محی الدین صاحب امیر مقامی گولکنڈہ سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ ساتھ ہی میں گزارش کرتا ہوں جناب الیاس شکیل صاحب امیر مقامی شیخ پیٹ سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد ایک ترانہ پیش کیا جائے گا، جس کے لیے میں مؤذن مسجد حاضہ جناب انظر الاسلام مظاہری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ترانہ پیش کریں۔ جناب انظر الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی۔ اسلام کی عظمت کی نگہدار سپاہی، اسلام کی عظمت کی نگہدار سپاہی۔ باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا۔ خوشنودی رب مقصد ہے ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا۔ قائد بھی محمد سے مثالی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سے مثالی ہے ہمارا۔ اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ پیغام سکون راحت جانے کے اٹھے ہیں، ایک سوز یقین عزم جواں لے کے اٹھے ہیں۔ پیغام سکون راحت جانے کے اٹھے ہیں، ایک سوز یقین عزم جواں لے کے اٹھے ہیں۔ ہم جذبہ تعمیر جہاں لے کے اٹھے ہیں، ہم جذبہ تعمیر جہاں لے کے اٹھے ہیں۔ سنگین حالات کی پرواہ نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ اقرار ہے ہمارا زمانے کی نظر میں، انکار ہے ہمارا زمانے کی نظر میں، کردار ہے ہمارا زمانے کی نظر میں۔ ہم اپنی ہی تصویر کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ انصاف سے آدمی منہ موڑ چکا ہے،
سچائی کا پیمان وفا توڑ چکا ہے، دامان یقین صبر و رضا چھوڑ چکا ہے، دامان یقین صبر و رضا چھوڑ چکا ہے۔ ہم زندہ رہو رسم کلیمہ نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ ذہنوں سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کر، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر، دم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر، دم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر۔ آباد پھر اجڑا ہوا آشکاشا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ ایک موسم گل رنگ بہارا ہے نظر میں، ایک نور سحر جلوے تابا ہے نظر میں، تاریخ کا ایک عہد درخشاں ہے نظر میں، تاریخ کا ایک عہد درخشاں ہے نظر میں۔ ہم سنگ در وقت پہ سجدہ نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ہم ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب برادر انور الاسلام صاحب ہیں، جو بھی آپ کے سامنے پیغام پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں مولانا محترم محمود خان عمری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ مولانا محمود خان عمری صاحب ہمارے درمیان الحمدللہ مسجد حاضہ کے وائس پریزیڈنٹ صاحب جناب فضل الرحمان منیار صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ محترم حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت آج ہم جمع ہوئے ہیں، اس دن کی تاریخی اہمیت اور حیثیت زمانے کے سامنے، جہان کے سامنے ایک روشن درخشاں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جس میں ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ سنت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال بنا کر رکھا ہے، اس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ میں ہم اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے عہد لیتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لیکن ٹھیک اسی ذی الحجہ کے 10 تاریخ کے بعد، ٹھیک 1 مہینے بعد جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے، تو اس عہد کا عملی نمونہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں پیش کیا اور بتا دیا کہ جو عہد میں نے 1 ماہ پہلے اللہ سے لیا تھا، اس پر میں پوری طرح سے گزر رہا ہوں۔ جس کو اقبال یوں فرماتے ہیں کہ غریب و صدا و رنگین ہے داستان حرم، غریب و صدا و رنگین ہے داستان حرم،
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام. تو جو قربانی ابتدا میں اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی تھی اس کا عملی نمونہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا. اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے درمیان ایک معزز عالم دین جناب مولانا محمود خان عمری صاحب موجود ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ درس قرآن پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جس آیت شریفہ کی تلاوت میں نے کی ہے یہ سورہ حجرات کی 15ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا، اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں. ترجمے پر آپ نے غور کیا ہوگا تو دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو ایمان ہے، وہ ایمان جو شک و شبے سے، ریب سے اور تردد کی آمیزش سے پاک ہو. دوسرا جہاد، آدمی اپنی جان کو لگا کر، مال کو لگا کر اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ جہاد کرے. یہ دو چیزیں ایمان کی حقیقت، ایمان کی حیثیت اور جہاد، ان دونوں کا کیا تعلق ہے آپس میں اور ایمان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، ہم واقعتاً اگر ان دو چیزوں کو سمجھیں تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے. بھائیوں، بہت ساری مصیبتوں، مشکلوں، آزمائشوں، مسائل اور الجھنوں کے درمیان زندگی کے طویل سفر کے لیے کوئی ایک ایسی چیز ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں جو ہمارے مسائل، ہماری مصیبتوں، ہماری الجھنوں کے لیے سرچشمہ اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہو. اگر وہ ہماری گرفت میں ہو تو ہمارے اوپر کتنی ہی غفلت، نسیان، عزم و ارادے کی کمزوری کیوں نہ طاری ہو جائے، اس کے باوجود ہم لوٹ کر اپنے منزل کی طرف گامزن ہو سکیں. زندگی کے اندر وہی کام آسان، سہل اور ممکن ہوتا ہے جس کا سرچشمہ آدمی کے ہاتھ میں آ جائے. ڈوری کے اندر گرہیں پڑی ہوئی ہوں تو آدمی ڈوری کے سرے کو اگر پکڑ لیتا ہے تو گرہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں. اگر آدمی ڈوری کے سرے کو نہ پکڑے تو آدمی الجھتا چلا جاتا ہے.
اسی طرح ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے، لیکن بعض چابیوں کی حیثیت جو ہے وہ شاہ کلید کی ہوتی ہے، جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے۔ ایک دفعہ صحیح ایمان، مضبوط ایمان، قوی ایمان کی شاہ کلید ہمارے ہاتھ آ جائے تو زندگی کے اندر جو مسائل ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو الجھنیں ہیں، اس کا علاج آسان بھی ہے اور ممکن بھی ہے۔ ایمان کی حیثیت یہ ہے کہ پورا کا پورا دین دراصل ایمان ہے۔ پورے قرآن مجید کو آپ سمیٹ کر یہ کہیں کہ پورا قرآن مجید ایمان کی پکار ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آخرت کے سارے اجر و ثواب، فوز و فلاح، کامیابی، کامرانی کا انحصار اسی ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ آخرت ہی نہیں، دنیا کے اندر قوموں کے لیے عروج، ترقی، کامیابی اور کامرانی کا انحصار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایمان کو قرار دیا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ بستی والے اگر ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن میں جس ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں اس ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کے معنی لغت سے بیان کیے جاتے ہیں، جو فقہ کا موضوع ہے، جس کی روشنی میں مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، جو علم کلام کا مبحث ہے۔ میں تو اس ایمان کی بات کر رہا ہوں جس کے وارث جو ہے مکے کے چھوٹے چھوٹے کسان، مکے کے چھوٹے چھوٹے دکاندار تھے، صحراؤں میں اور ریگستانوں میں اونٹ کو چرانے والے تھے، تہذیب و تمدن سے بہت کوسوں دور تھے، اور مدینے کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کسان تھے۔ اس ایمان نے ان کے دلوں کو پگھلایا، اس ایمان نے ان کی شخصیت کو ایسے سانچے میں ڈھالا، اور اس ایمان نے ان کو اس دنیا کا امام بنا کر کھڑا کر دیا۔ میں اس ایمان کی بات کر رہا ہوں، اور یہی ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ یہ ایمان اگر حاصل ہو جائے آدمی کو تو یہی ایمان قوموں کا رہنما بن جاتا ہے، وہی راستے کھولتا چلا جاتا ہے، آدمی کی الجھنوں کو یہی ایمان سلجھاتا ہے، آدمی کے قدم بہک جاتے ہیں تو اس کو سیدھے راستے پر لاتا ہے، ہم گر جاتے ہیں تو یہی ایمان اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، ہم تھک ہار کر بیٹھ جائیں تو ہمارے اندر نیا جوش، نیا جذبہ، نیا ولولہ جو ہے وہ ہمارے اندر یہی ایمان جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس ایمان کے بغیر، وہ ایمان نہیں جو جس کے معنی لغت سے بیان کیے جاتے ہیں، وہ ایمان جو اس طرح کا ایمان ہو، اس ایمان کے بغیر کوئی کاوش دنیا کے اندر وہ نتیجہ خیز اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم کو بے شمار شکایتیں ہوتی ہیں، اپنوں سے بھی ہوتی ہیں، لوگوں سے بھی ہوتی ہیں، اپنے اخلاق اور اعمال کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں، نظم اور جدوجہد کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگ دلچسپی نہیں لیتے، لوگ اطاعت نہیں کرتے، لوگ سنتے نہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ عذرات پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اپنی جگہ امراض نہیں ہیں، بلکہ ایک مرض کی علامت ہے، اور وہ مرض یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے در حقیقت۔ اس لیے کہ مرض جو ہے وہ ظواہر میں نہیں پایا جاتا، مرض دلوں میں پایا جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ بھائیو، یہ جو دل ہے یہ مرض کا بھی مسکن ہے اور ایمان کا بھی مسکن ہے۔ یہ دل اگر مضبوط، قوی اور
طاقتور ایمان کا مسکن بن جائے یہ دل، تو ہماری زندگی اعمال صالحہ سے معمور اور لبریز ہو جائے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کی کامیابی کا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء نے شروع دن سے اپنی ساری توجہات اس بات پر مرکوز کی کہ لوگوں کے ایمان کو کس طرح مضبوط کیا جائے، کس طرح ان کے ایمان کی آبیاری کی جائے، لوگوں کے نفوس کا کس طرح تزکیہ کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت ابھر کر کھڑی ہوئی جس نے معلم ایمان کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا، سب کچھ قربان کیا، اور پھر اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے دین کو جو ہے وہ غالب کر کر دکھا دیا۔ اس بات کو اس آیت کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، در حقیقت مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ کیسا ایمان؟ ثم لم یرتابوا، جو شک اور شبہ سے، ریب سے اور پھر تردد کی آمیزش سے پاک ہو، شک و شبہ نہ ہو اس ایمان کے اندر، شک و شبہ سے، ریب سے، تردد سے وہ بالا تر ہو، اس کے اندر آمیزش نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ جان لگا کر، مال لگا کر اللہ کے راستے کے اندر جہاد پر آمدہ کر دے وہ ایمان۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو قرآن کی زبان یہ کہتی ہے کہ اولئک هم الصادقون۔ قرآن کی زبان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شک و شبہ کریں تو ایمان کے لالے پڑ جائیں، اور قرآن کی زبان یہ کہتی ہے کہ اولئک هم الصادقون، ایسے ہی لوگ در حقیقت سچے ہیں، وفادار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دنیا کے اندر ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت پائے جاتے ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی پائے جائیں گے، لیکن یہ آیت کریمہ وہ کسوٹی ہے، وہ ترازو ہے، وہ معیار ہے جس پر جانچ کر، پرکھ کر، تول کر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس کا دعوی ایمان جو ہے وہ سچا ہے۔ اس آیت سے ذرا پیچھے آپ لوٹ کر آئیں تو بات اور زیادہ واضح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے اندر ظاہری اطاعت کا لبادہ تو بہت سارے لوگ اوڑھ سکتے ہیں اور اوڑھتے ہیں ظاہری اطاعت کا، ماحول کے دباؤ سے یا اپنے مفادات کے خاطر یا اسلام کو غلبہ پاتا ہوا دیکھ کر ظاہری اطاعت کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان لائے مت کہو، تم تو یہ کہو کہ ہم نے اسلمنا، اس کو تسلیم کیا، اس کو اقرار کیا، اس کو مان لیا۔ کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان جو ہے وہ داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ ایمان اقرار اور تسلیم کا نام ایمان نہیں ہے، ولیکن قولوا اسلمنا۔ سچی بات کو سچی بات کی حیثیت سے اقرار کر لینا، سچی بات کی گواہی دے لینا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے اللہ کے نبی، یہ منافقین آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی سچی گواہی، اقرار سچی بات کا اقرار، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ولکن المنافقین لکاذبون، لیکن یہ منافقین جو ہے یہ
جھوٹ ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے بالکل شروع میں کہا، کیا کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ بھی جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے آئے، یہ لوگ بھی جو ہے یہ مومن نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، آگے کہا گیا اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے بہت کھول کر بیان کیا کہ آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے یا پھر مسلم ماحول میں رہنے، یہ در حقیقت اقرار و ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بار بار کہا، سورہ نور میں کہا کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّن بَعْدِ، اس کے بعد جو ہے ایک فریق اعراض کر جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَا أُولَٰئِكَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ دعویٰ، سچا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ، اطاعت کا دعویٰ، اطاعت کا اقرار، اس کے باوجود قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ مومن لانے والے نہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم کلام کی زبان میں، فقہ کی زبان میں شاید یہ بات کہی جائے کہ آدمی جو ہے ایمان مفصل، ایمان مجمل جو ہے وہ پڑھ لے تو وہ اہل ایمان کے زمرے میں جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ لیکن قرآن جس ایمان کو لے کر آیا ہے، جس ایمان کی دعوت پر ہم جمع ہوئے ہیں، اور جس ایمان کی دعوت پوری دنیا کے اندر ہم کو عام کرنا ہے، وہ تو بالکل اس سے بالکل مختلف ایمان ہیں۔ اور وہ ایمان یہ ہے کہ ہم، اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی پوری شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اپنی پوری شخصیت کو اللہ کے سامنے بچھا دیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہ کریں۔ ہم اللہ کے ہو کر رہ جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نہ ہو۔ ہم اللہ کے بندے بن کر اس دنیا کے اندر جیے، اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا خلادہ جو ہے وہ اپنے ہم گلے میں نہ ڈالیں۔ ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اس کی بھیجی ہوئی ہر بات، اس کی دی ہوئی ہر ہدایت، اس کا دیا ہوا ہر حکم، اسی کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اس بارے میں دل و دماغ میں ذرہ برابر شک و شبہ نہ پایا جائے۔ پکارا جائے تو لبیک کہا جائے، کہو، حکم دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، مانگا جائے تو اللہ کے سامنے لا کر حاضر کر دو۔ خدا کی خدائی سے، خدا کی فرمانروائی سے کوئی چیز جو ہے وہ بچا کر نہ رکھو۔ یہ ہے در حقیقت ایمان کی تعریف اصل میں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ ان معنوں میں ایمان جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اقرار ہی ہے، لیکن ایمان اقرار سے کہیں زیادہ بندے اور خالق کے درمیان ایک معاہدے اور میثاق کا نام ہے، اور اسی معاہدے کے تحت ایک بندہ جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اپنے خالق کے سپرد کر دیتا ہے اور خالق کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس بات کو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں اور کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ بھائیو غور سے سنیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے جسم کو، تمہارے ایمان کو اور تمہارے جان و مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ ایک مفسر نے بڑی اس کی سادہ، جامع اور دلنشین تفسیر یہ کی ہے کہ اب ہمارے جسم کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو چکا۔ جب کسی چیز کا کوئی مالک ہو چکا تو اب آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاتھ میرا ہے، پیر میرا ہے، جسم میرا ہے اور پھر دماغ میرا ہے۔ کیوں؟ ایک مالک بن جانے کے بعد اسی چیز کو کسی دوسرا مالک قرار دینا یا اپنے آپ کو مالک کہنا، یا قانون کی زبان میں نہیں تو کم سے کم وعظ اور نصیحت کی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شرک سے کوئی کم چیز نہیں ہے۔ اللہ مالک بن چکا ہے ہمارے جسم کا، ہمارے ہاتھ کا، ہمارے پیر کا، ہمارے مال کا، ہماری دولت کا، ہماری اولاد کا۔ اس کے باوجود آدمی ان چیزوں پر اپنا اختیار جتائے اور کہے کہ یہ مالک ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قانون کی زبان میں نہیں تو نہیں، کم سے کم وعظ و نصیحت کی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ آدمی شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو بھائیو، ایمان کی تعریف تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور کوئی چیز اللہ کی فرمانروائی سے، اللہ کی خدائی سے جو ہے وہ بچا کر نہ رکھے۔ اس کا خیر، اس کا شر، اس کی بھلائی، اس کی اچھائی، اس کی پسند، اس کی ناپسند جو ہے وہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا یہی ایمان ہے۔ اس درجے کا ایمان تو کفار مکہ کو بھی حاصل تھا۔ میں اور آپ کون سی بڑی بات ہے؟ جب ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ بے ساختہ کہتے کہ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ بھی اقرار کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خدا کو، صرف ایک خدا کو ماننا یہی ایمان ہے۔ یہ ایمان کا پہلا قدم تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دعوے دار دنیا کے اندر دوسرے بھی پائے جاتے ہیں، اس کے دعوے دار دوسرے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو در حقیقت ایمان تو یہ ہے کہ آدمی جس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اقرار باللسان اور پھر تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، یہ تو قانونی ایمان ہے، لیکن اصل ایمان جو قرآن ہمارے سامنے پکار کر پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، خدا کی خدائی سے، خدا کی فرما برداری سے اپنی زندگی کے ایک اینچ زمین بھی جو ہے وہ بچا کر نہ رکھو، پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ یہ ہے در حقیقت ایمان۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان کو اچھی طرح اور سمجھنا ہے تو اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس ایمان کو لے کر آئے، جن انبیاء نے اس ایمان کو لوگوں تک پہنچایا، یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے ایمان کو کس طرح سمجھا۔ اس سے بہتر طریقہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اخذ کردہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو غور سے سنیے، زندگی کو جائزہ لیجئے، اس کو جانچیے، تولیے، اپنی زندگی کو پرکھیے اور دیکھیے کہ یہ ایمان کیسا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حقیقت کا پہلی مرتبہ انکشاف ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی، پہلے حقیقت کا انکشاف ہوتے ہی جو چیز ان کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اب حقیقت کا انکشاف ہونے کے بعد میں اپنا رخ اس پروردگار کی طرف کرتا ہوں جو فاطر السماوات والارض ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، حنیفا، یکسو ہو کر، اور پھر وما انا من المشرکین، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد آدمی کا رخ
ایک ہی رخ ہو سکتا ہے، دو رخ نہیں ہو سکتے، دو قبیلے نہیں ہو سکتے۔ ایمان لانے کے بعد ایک ہی مقصود ہوگا، ایک ہی مطلوب ہوگا، دو رخ، دو مطلب، دو مقصود نہیں ہو سکتے۔ اور ایک ہی رخ ایمان لانے کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ نے متعین کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں، وہ ہے فاطر السماوات والارض۔ میں اکثر نماز کی مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز کی لازمی شرط یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اگر اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فقہاء نے یہ تک کہا ہے کہ اگر نماز کے دوران اس کو یہ پتا چلے کہ اس کا قبلہ درست نہیں ہے تو نماز توڑ کر اپنے قبلے کو درست کرنا ضروری ہے۔ اور آدمی نماز پہ کھڑے کے بعد نہ دائیں دیکھ سکتا ہے نہ بائیں دیکھ سکتا ہے۔ نماز میں آدمی کا صرف چہرہ ہی اللہ کی طرف، قبلے کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں، ہر چیز جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان بھی، ایمان لانے کے بعد ایمانی زندگی کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ ہو، ایمان لانے کے بعد آدمی کا قبلہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ ہو، ایمان لانے کے بعد مقصود اور مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ ہو، تو پھر ایسا ایمان بھی صحیح اور درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانروائی سے کوئی چیز جو ہے وہ خارج نہیں ہے۔ گھر ہو، بار ہو، سیاست ہو، ریاضت ہو، تجارت ہو، معاملات ہو، عبادات ہو، ہر چیز جو ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانروائی سے جو ہے وہ خارج نہیں ہے۔ انسانی زندگی کی سرحدات جہاں تک بھی پھیلی ہوئی ہوں، ان ساری سرحدات میں انسانی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانروائی بہت ضروری ہے۔ اگر زندگی کی سرحدات کے اندر آدمی جو ہے کسی ایک موقع پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرمانروائی اس طرح مانتا ہو جس طرح اللہ کی فرمانروائی زندگی کے اندر چلنا چاہیے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اب وہی اس کا خدا بن جاتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جو ہے اپنے نفس کو جو ہے وہ خدا بنا لیا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب کبھی بھی اس کے رب نے اس کو پکارا اور کہا کہ اے ابراہیم تم اپنے آپ کو سپرد کر دو، حوالے کر دو، لبیک، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو لبیک اے پروردگار میں حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ باپ کو چھوڑنا ہو مجھے اس سے انکار نہیں ہے، باپ کے حق میں دعائے مغفرت کو ترک کرنا ہو انکار نہیں ہے، مجھے وطن کو چھوڑنا ہے، گھر بار کو چھوڑنا ہے، سرسبز وادیوں کو چھوڑ کر لق و دق صحرا میں جو ہے وہ گھومنا ہے، دشت و بیابان میں رہنا ہے، مجھے اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ محبوب بیوی اور بیٹے کو ایک ایسے وادی میں چھوڑنا ہے جہاں درخت ہے نہ جہاں پانی ہے، مجھے اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ آخر کار محبوب ترین بیٹے کے گلے پر چھری چلانا ہے تو مجھے اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ مجھے کسی چیز سے انکار نہیں ہے تیرے سامنے، میں نے تو اپنی پوری شخصیت کو تیرے سامنے ڈال دیا ہے، جو تجھے حکم دے، جو تو حکم دے میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے کسی چیز کا جو ہے وہ انکار نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس ایمان کو پورا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کی بنیادی طور پر 3 شرطوں کو پورا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض چیزوں پر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان چیزوں پر وہ پورے اترے، کامیاب اترے۔
تو ہم نے کہا کہ انی جاعلوک للناس اماما، تو ہم اے ابراہیم تم کو ساری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ بہت بڑا مقام۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ امام الناس ہی نہیں، اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہیں، امام الناس ہے، امام الانبیاء ہیں۔ تو بھائیو، ایمان کسی گوشے میں بیٹھ کر ذکر و فکر کا نام نہیں ہے، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا۔ ایمان یہ بھی نہیں ہے کہ کسی مکتب میں بیٹھ کر فقہ اور علم کلام کی مبحث کے ذریعے سے اس کے وجود کو جو ہے وہ ثابت کیا جائے۔ ایمان تو عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کا، عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ یہیں سے جو ہے انسان کی زندگی کے اندر کشمکش زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور دوسری بات وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، دوسری بات کہی گئی، اور یہیں سے جہاد کا تصور ابھرتا ہے، جہاد اور ایمان کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کی صداقت کا جہاد کے بغیر کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ ایمان کی صداقت کا معیار جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی ایمان بھی لائے اور جہاد نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی غزوے میں شریک نہ ہو یا کم سے کم غزوے کی تمنا نہ کرے، ارادہ نہ کرے، تو وہ جو ہے جہالت کی موت جو ہے وہ مرے۔ آج بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس جہاد کا جو تصور ہے وہ ہمارے ذہنوں سے جو ہے ایمان اور جہاد کا وہ محو ہو گیا ہے۔ اس امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو تعلق قرآن مجید نے جس اہتمام کے ساتھ ایمان اور جہاد کا قائم کیا تھا، آج اس امت کے ذہنوں سے یہ تصور جو ہے یہ محو ہو گیا ہے۔ اور ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید نے بڑے کھول کر بڑے واضح انداز میں کہا کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ جو لوگوں نے ہجرت کی، فالذین ہاجروا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کے راستے کے اندر جن کو ستایا گیا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جنہوں نے جہاد کیا اور شہادت پائی، جن کو شہادت ملی، جو قتل کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ عربی زبان کی جو لوگ شد بدھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لَأُكَفِّرَنَّ کے اندر یقینیت پائی جاتی ہے۔ بات ایسی ہے کہ اب اس بات کے اندر کوئی شک و شبے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور کیا کرے گا؟ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ بھی تاکید کا صیغہ ہے، اس میں بھی اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا ہم لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے، ثواب ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس کے علاوہ اور اچھا بہتر جو ہے ثواب اور جزا کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ جو بشارتیں ہیں یہ صرف ایمان نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ جہاد ہے۔ ایمان اور جہاد کا تعلق لا ينفک ہے، اس کو جدا آپ کر نہیں سکتے۔ آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ جہاد کا تصور نہ رکھے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم ان دو چیزوں کو سمجھ لیں کہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی حیثیت اور ایمان اور جہاد کا تعلق کیا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ انقلاب آ جائے، ہماری زندگی یکسر بدل کر رہ جائے۔ تو یہ بات میں نے اسی لیے شروع میں کہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم کو ہمارے دلوں کو ایمان کا مسکن بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان کو گہرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی، اور پھر ظاہری اطاعت، ظاہری ایمان سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان باللہ پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اللہ کے راستے کے اندر جان لگا کر، مان لگا کر جہاد کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس آیت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے مولانا محمود خان عمری صاحب۔ جب میں ان سے پہلی مرتبہ ملا تھا تو مجھے ایک انگریزی کا مشہور مقولہ ہے وہ یاد آ گیا تھا کہ سمندر اپنے پاس بے انتہا گہرائیاں رکھتا ہے، بے انتہا راز اور خزانے چھپائے رکھتا ہے، اور اتنا وسیع ہوتا ہے تب بھی اتنا خاموش ہوتا ہے۔ The ocean is so deep and so vast but still so silent۔ تو آپ کی شخصیت اسی طرح کی مجھے نظر آئی۔ ہمیں سے کوئی ہے جو مالک بن دینار کو جانتا ہو؟ مالک بن دینار، جی شاید میں نام بہت کم سنا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتانا چلوں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کہا جائے گا کیونکہ he was the first expansion secretary of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam towards India۔ کیرلا میں جب چیرمین جمعہ مسجد اپنی شاید کسی نے دیکھی ہوگی، تو جب چیرمین شق القمر کا واقعہ دیکھے پھر آپ اللہ کے رسول سے آپ نے جا کے ملاقات کی، اور پھر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے جب ریٹرن آ رہے تھے تو عمان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چیرمین جن کے نام سے جمعہ مسجد کیرلا میں انڈیا کی پہلی مسجد قائم کی گئی، جب وہ واپس آ رہے تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی کو روانہ کیا تھا جن کا نام تھا حضرت مالک بن دینار، جن کی آج بھی جو ہے خبر کوزی کوڑے بنگلور کے قریب میں کیرلا و کرناٹکا کے بارڈر پہ موجود ہے۔ بس میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایکسپینشن سیکرٹریز جو ہے کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی تحریک کا بے انتہا اہم حصہ ہوتے ہیں، کہ جن کی شروعات، جن کی کاوشوں سے ایک تنظیم، ایک تحریک ایک نتیجے پر پہنچتی ہے، ایسی ایک تحریک، ایک کوشش، ایک کاوش حضرت مالک بن دینار نے کچھ صدیوں پہلے کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ اور میں ایک مسلمان کی شکل میں بحیثیت مسلمان آج جمع ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو میں ہمارے ایکسپینشن سیکرٹری جناب انعام اللہ خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ابتدائی کلمات پیش کرے۔ جناب انعام اللہ خان صاحب۔ ہمارے درمیان دو اہم شخصیات موجود ہیں۔ ایک ہے مسجد حاضہ کے صدر پریزیڈنٹ جناب امان اللہ خان صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، جناب امان اللہ خان صاحب۔ اور ساتھ ہی ہمارے درمیان شہر کی مشہور و معروف معزز ہستی محترم اعجاز محی الدین صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی سورۃ الاحزاب فی سورۃ التوبہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم الی آخر الآیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، نہ صرف یہ کہ ہم اسلامی سال کے نئے جو ہے مہینے میں داخل ہیں، بلکہ ہم جو ہے اس اسلامی سال کا جو ہے ایک نیا آغاز ہم جو ہے کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے ہجری سال ہم کو یہ دعوت دیتا ہے، ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس دین کو میں اور آپ جو ہے مانتے ہیں اس کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، اور جس کے پہلے ہی مہینے میں ہم جو ہے شہادت کو دیکھتے ہیں، اور اس ہجری سال کا جو اختتام ہوتا ہے وہ قربانی پر ہوتا ہے۔ تو قربانی، شہادت، ہجرت دراصل جو ہے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں۔ ابھی ہم نے درس قرآن کے اندر یہ بات سنی کہ جس ایمان کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ ایمان بس کچھ زبانی وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے ہم کو سورۃ العنکبوت میں یہ بات بتاتا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا اور تم کو بھی آزمائیں گے، ہم تو ضرور یہ دیکھیں گے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ تو ہم نے درس کے اندر جو ہے ابھی وہی بات سنی کہ ایمان کے ساتھ جو ہے ہم کو اللہ کے نام میں جد و جہد کرنا ہے، تگ و دو کرنا ہے جانوں اور مالوں سے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عظیم جو ہے شہادت، جس تاریخ کا جو ہے ایک ایسا رخ کہ جس کے اندر جو ہے اسلامی تاریخ نے ایک بہت بڑا جو ہے موڑ لیا، اور پھر جو ہے ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہم کو کرنا کیا ہے، ہمارے لیے جو ہے کیا زاد راہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ایک پریکٹیکل جو ہے کچھ ٹیک ہوم ایسا لے کر جائیں آج کے پورے پروگرام سے کہ ہماری زندگیوں کے اندر صرف تقاریر اور کچھ دروس وغیرہ کی حد تک نہ ہو، بلکہ ہم جب یہاں سے اٹھیں گے جو ہے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہی جو ہے چیزیں جو ہم اپنے اسلاف کو سنتے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیپیسٹی کے حساب سے ان سے کام لیا ہے، ہماری کیپیسٹی کے حساب سے ہم سے کام لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی متنفس سے اس سے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ان کے حساب سے وہ عظیم ایمان والے لوگ تھے، ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا۔ اب مجھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ جو کام لے گا، جو ہم سے جو مطلوب ہے، جب بھی زندگی میں ایسے مراحل آئیں گے، اس طرح کی قربانیاں اور اس طرح کی شہادت وغیرہ پیش کرنا ہوگا، تو اس موقع پر ہمارے سامنے جب یہ دو راستے آئیں گے تو ہم یا تو اس اپرچونٹی کو استعمال کر زبردست انداز میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا ہم وہاں پر بزدلی دکھا کر اور جو ہے وقت کا اور حالات کا بہانہ بنا کر کہیں ہم اپنے آپ کو زوال پذیر تو نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک امتحان نہیں ہوتا ہے ترقی نہیں ہوتی ہے۔ پینڈیمک کے جتنے پاس آؤٹ ہیں، جب بھی جو ہے لوگ دیکھیں گے تو اچھا آپ جو ہے وہ ٹائم کے ہیں، ذرا آپ بعد میں آئیے۔ اس کے مقابلے میں جب امتحان سے جو صحیح انداز میں گزر جاتا ہے تو اسی کو جو ہے ترقیاں ملتی ہیں، اسی کو کامرانیاں ملتی ہیں، یا تو اس کو شہادت ملتی ہے یا تو وہ غازی کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے آج کے اس پروگرام کے اندر ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے کچھ زندہ جو ہے پیغام لے کر جائیں، اور ہم جن جن بستیوں میں جائیں تو ان بستیوں کے اندر جو ہے جس طرح سے ایک چراغ، ایک بلب روشنی پھیلاتا ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عمل سے لوگ بھی جو ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا جو ہے یہاں پہ جمع ہونا، ہماری مختلف جو تقاریر ہوں گی ان تقاریر سے ہم کو ایسے زبردست جو ہے پیغام ملے کہ ہماری زندگی میں اگر جمود ہے تو وہ جمود دور ہو جائے۔ ہماری زندگی میں بھاگ دوڑ تو ہے، لیکن اس کے اندر وہ تیزی نہیں ہے، وہ کوششیں جو ہے جیسی ہونی چاہیے، جیسی مطلوب ہیں اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور تیزی لا دے۔ مزید جو ہے وقت کو لیے بغیر میں جو ہے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پورے پروگرام کے جو ہے میسج کو لے کر جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔